مال تجارت وہ تمام سامان جو فروخت کرنے کے لیے ہوں، جن سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو، یہ جو ہے مال تجارت ہے، یہ بزنس کا مال ہے، یہ تجارتی اموال ہیں، ان میں بھی جو ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جیسا کہ آیت پڑھ کر کے آپ کے سامنے سنائی گئی جو سورہ بقرہ کی 260 پر جو ہے 7ویں آیت ہے۔ اس کی دوسری دلیل جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، جو مشہور حدیث جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو یعنی یمن والوں کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تو یہاں مال ایک عام کلمہ ہے، ایک عام لفظ ہے جس کے اندر تجارتی مال بھی جو ہے شامل ہے، لہذا اس میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے چاروں ائمہ اور ساری امت کا اتفاق اس بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ اور ساری امت کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ سامان تجارت سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونے کے شروط کیا ہیں۔ مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مال کی قیمت نصاب کو پہنچنی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال پر 1 ہجری سال گزرنا چاہیے۔ مال تجارت سے متعلق تیسرا مسئلہ تجارتی مال کا نصاب اور اس کی ادائیگی کی مقدار کیا ہے۔ تجارتی مال کا نصاب وہی ہے جو سونے اور چاندی کا نصاب ہے، یعنی تجارتی مال کی قیمت 85 گرام سونا یا 595 گرام چاندی کے برابر اگر ہو جائے یا اس سے زائد ہو جائے تو اس میں سے جو ہے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کر دیا جائے گا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تجارتی اموال میں 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنے سے متعلق بہت سے آثار نقل جو فرمائے ہیں، جن میں سے ایک حدیث یا ایک روایت یا ایک اثر زیاد بن حدیر نے بیان کیا ہے کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اموال سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا اور مجھے حکم فرمایا کہ میں مال تجارت میں سے 40واں حصہ زکوٰۃ وصول کروں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زیاد بن حدیر جو ہے مال تجارت میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ لوگوں سے وصول کیا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ مال تجارت کی زکوٰۃ سے متعلق ایک چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مال تجارت سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جو تجارتی مال نصاب کو پہنچ چکا ہے، سال کے آخر میں اس کی قیمت لگائیں گے، اس کے ساتھ سال بھر جو کچھ نفع حاصل ہوا ہے اس کو بھی اصل مال کے ساتھ ملا کر کے اس میں سے جو ہے 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں جو ہے 5واں مسئلہ یہ ہے کہ سامان تجارت کی قیمت متعین کرنے میں خریدی ہوئی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ سال کے آخر میں ان سامان کی مارکیٹ کے اندر جو قیمت ہے، مارکیٹ کے اندر جو قیمت چل رہی ہے اسی کا اعتبار کرنا ہوگا، کیونکہ قیمتوں میں اونچ نیچ جو ہے ہوتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ سال کے شروع اور آخر میں مال تجارت کا نصاب اگر مکمل ہے تو پھر جو ہے دوران سال اگر نصاب کم ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا سال کے آخر میں اور سال کے شروع میں جب نصاب برابر ہے تو اس میں سے جو ہے برابر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ مال تجارت جو کچھ بیچنے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تاجر اس مال کو نہیں چاہتا بلکہ اس مال سے آنے والا جو فائدہ ہے وہ فائدہ جو ہے تاجر کو جو مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے سال کے آخر میں اور سال کے شروع میں جب نصاب مکمل ہے اور دوران سال اگر نصاب یا مال کی قیمت میں اگر کمی بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک 7واں مسئلہ یہ ہے کہ دوران سال حاصل ہونے والے نفع پر سال گزرنے کی جو شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی مال کا حصہ اور اسی مال کا نتیجہ ہے، لہذا زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت
اصلی مال کے ساتھ اس فائدے کو بھی جوڑا جائے گا، جیسا کہ سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب قال تعد علیہم بالسخلہ یحملها الراعی ولا تأخذها، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے جانوروں میں سے اس بچے کو بھی شمار کیا جائے گا جسے چرواہا اٹھا کر کے پھرتا ہے، لیکن اسے بطور زکوٰۃ وصول نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو چھوٹا ہے، لیکن اس پر سال بھی گزرا نہیں، اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑے جانوروں کے ساتھ جن پر سال گزر چکا ہے ان کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اس طریقہ سے تجارتی اموال میں دوران سال جو بھی نفع حاصل ہوتا ہے اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو اصلی مال کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس میں ایک آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فروخت کرنے کی نیت سے کوئی چیز خریدا ہے، پھر دوران سال اس کی نیت بدل گئی اور اس کو اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھ لیا تو اس میں جو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے اگر کوئی شخص ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز خرید لیا اور وہ چیز جو ہے قیمتی تھی، نصاب کو پہنچتی تھی، پھر اس کے بعد اس کو جو ہے تجارت کے لیے فروخت کرنے کے لیے رکھ لیا، تو ایسی صورت میں وہاں سے سال کا اعتبار ہوگا اور جیسے ہی سال ختم ہو جائے گا تو اس میں جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور ضروری ہے۔ تجارتی اموال سے متعلق ایک جو ہے نواں مسئلہ یہ ہے، جو بھی زمین یا پلاٹ وغیرہ تجارت کے لیے لیا گیا ہو تو اس پر سال گزرنے کے بعد اس کی موجودہ قیمت لگا کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور جو پلاٹ یا زمین کرائے کے لیے ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے، صرف اس کے کرائے پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے اس پر جو ہے سال گزر جائے۔ اس سلسلے میں ایک 10واں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ بات جان لینی ضروری ہے، تجارتی سامان کا سال سامان کی خریداری کے وقت سے نہیں بلکہ جن پیسوں سے یہ سامان خریدا گیا ہے اس کا نصاب پورا ہونے کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اس بنا پر اس تجارتی سامان کا سال ان پیسوں کا سال ہی ہے جن سے یہ سامان خریدا گیا ہے، جن پیسوں سے سامان خریدا گیا ہے ان پیسوں پر جب سے سال شروع ہو چکا ہے اسی سال کا اعتبار تجارتی سامان پر بھی ہو گیا۔ اس سلسلے میں 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کرائے پر دی ہوئی جو بھی پراپرٹی ہے اس پر بھی جو زکوٰۃ ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا اس پراپرٹی کے بارے میں جو کہ لوگوں کے پاس موجود ہے اور کرائے کے طور پر لوگوں کو جو دیا جاتا ہے، کیا اس پر جو زکوٰۃ ہے؟ تو انہوں نے جو ہے مثال دے کر کے فرمایا کہ ایک شخص اگر اپنا گھر یا مارکیٹ سالانہ 5 لاکھ روپے میں کرائے پر دیا، سال مکمل ہونے کے بعد کرایہ وصول کر لیا تو ان 5 لاکھ روپے میں جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کیونکہ معاہدے کے وقت سے ہی اس پر سال مکمل ہو چکا۔ اس کے برخلاف اگر ایک شخص اپنا گھر یا اپنی مارکیٹ 5 لاکھ روپے میں کرائے پر دیا، اس میں سے 2 لاکھ روپیہ جو معاہدے کے وقت ہی وصول کر لیا اور 2 ماہ کے دوران اس میں جو ہے اس کو جو ہے خرچ کر ڈالا اور باقی 3 لاکھ روپے 6 ماہ گزر جانے کے بعد وصول کیا اور اسے بھی جو ہے 2 ماہ گزرنے سے پہلے اس کو جو ہے خرچ کر دیا، تو پھر جو ہے ایسی صورت میں اس کرائے پر جو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تجارتی اموال سے متعلق ایک 12واں مسئلہ یہ ہے کہ گروی میں رکھی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں کیا اس میں جو زکوٰۃ ہے؟ ابن عثیمین سے اسی قسم کا ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر رہن میں رکھی ہوئی گروی میں رکھی ہوئی جو چیز رہن میں رکھی گئی ہے، جو چیز گروی میں رکھی گئی ہے اور اگر وہ ایسے اموال میں ہے جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے تو ایسی صورت میں ان میں بھی جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مثلا سونا چاندی روپیہ پیسہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص گروی کے طور پر سونا یا چاندی یا کوئی اور چیز جو مال ہے جس کے اندر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے ایسی چیز گروی میں رکھ دیا، تو سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب پر پہنچی ہے، نصاب کو پہنچ چکی ہے تو سال گزرنے کے بعد اس میں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، یا تو وہ خود دوسرے مال میں سے اس کی جو زکوٰۃ ادا کر دے یا پھر اس آدمی کو جس کے پاس گروی میں رکھا گیا ہے
उसी से जो कह दिया जाए कि वो उसकी जो ज़कात अदा कर दे। अगर ये उसको इजाजत नहीं देता ज़कात अदा करने की, तो जब वो गिरवी से माल छुड़ा लेगा, उसके बाद जितने साल गुजर चुके हैं उन सारे सालों की ज़कात उस गिरवी के माल में से उसको अदा करना चाहिए। तिजारत अमवाल से मुताल्लिक़ एक मसला हिस्स का और शेयर्स का है। शेयर होल्डर पर अपने शेयर्स की ज़कात अदा करना वाजिब है। अलबत्ता सूदी कंपनियों में जो भी शेयर डाले गए हैं, जो भी हिस्से डाले गए हैं, ये हराम है। उसके साथ तामुल करना और ऐसी जो है तिजारत जो है करना दुरुस्त नहीं है। अगर गैर सूदी कंपनी में किसी के शेयर हों, किसी के हिस्से हों और उस पर ज़कात के शुरूत पाए गए तो उनमें ज़कात फर्ज होती है। अगर कंपनी खुद अदा करती है तो ये उसकी जानिब से नियाबत हो जाएगी, और अगर कंपनी ज़कात अदा नहीं करती तो शेयर होल्डर को चाहिए कि वो अपने हिस्से की ज़कात अदा करे। उसकी तफसील ये है कि जो शेयर और जो हिस्से उसने जो है किसी कंपनी में जो दे रखे हैं, अगर उसका मकसद ये है, उसकी नीयत ये है कि उससे फायदा हासिल किया जाए, उसके असल जो शेयर हैं उसको जो है बेचना मकसूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में निसाब मुकम्मल होने के बाद, साल मुकम्मल होने के बाद जो है उसमें से, उसके फायदे में से जो है उसको ज़कात अदा करनी चाहिए, 40वां हिस्सा। और अगर एक शख्स जो शेयर किसी कंपनी में, जो हिस्से किसी कंपनी में जो लगाए रखे हैं, अगर उसका मकसूद ये है कि उसको भी जो उसने तिजारत के लिए छोड़ दिए हैं, तो ऐसी सूरत में साल के आखिर में जो फायदा उसको मिलेगा, उस फायदे को और जो कुछ जो है हिस्से के तौर पर, शेयर के तौर पर जो माल उसने दिया है, लगाया है, उन सारे मालों की जो है कीमत जो है नफा के साथ लगाई जाएगी और फिर जो है उसमें से 40वां हिस्सा बतौर ज़कात अदा किया जाएगा। तिजारती अमवाल से मुताल्लिक़ एक 14वां मसला यह है कि मुश्तरक कारोबार की ज़कात मुश्तरक तौर पर मुतय्यन करनी चाहिए। जो पार्टनरशिप के तौर पर जो भी जो तिजारत है उसकी ज़कात मुश्तरक तौर पर ही अता करना चाहिए, मुश्तरक तौर पर ही जो है मुतय्यन करनी चाहिए। उसके बाद निस्बत के एतबार से हर एक को अपना अपना हिस्सा ज़कात अदा करनी चाहिए। अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें ज़कात के जो अहकाम लिख भेजे, जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था, उसमें एक बात ये भी थी, वमा कान मिन खलीतैन फइन्नहुमा यतराजआन बिस्सविय्या, रवाह बुखारी। ज़कात का जो माल दो शरीकों का है वो आपस में बराबर जो है हिसाब कर लेंगे। मिसाल के तौर पर दो आदमी कारोबार में बराबर सरमाए के साथ, बराबर जो है पैसों के साथ शरीक हैं, तो साल के आखिर में जब ज़कात अदा की जाएगी तो दोनों शरीक ज़कात की आधी आधी रकम जो है अदा कर देंगे। सामान्य तिजारत से मुताल्लिक़ एक 15वां मसला यह है कि मुश्तरक कारोबार की ज़कात मुश्तरक तौर पर निकालना चाहिए। ज़कात न देने या ज़कात कम देने की गर्ज से माल को तकसीम नहीं कर लेनी चाहिए। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला युजमअ बैन मुतफर्रिक़िन वला युफर्रक़ु बैन मुज्तमइन खशियत अस्सदक़ा। ज़कात के घर से अलग अलग माल को इकट्ठा नहीं करनी चाहिए और इकट्ठा माल को अलग अलग जो है नहीं करनी चाहिए। जिन अमवाल में ज़कात फ़र्ज होती हैं उनमें से तीसरा माल ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें हैं। ज़मीनी पैदावार, ज़मीनी पैदावार में ज़कात वाजिब होने की दलील यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द। ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से खर्च करो और उन चीज़ों में से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से जो निकाला है। ज़मीन से निकलने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ उसी अनाज और उसी फल में ज़कात फ़र्ज होती है जो नापने के काबिल हों और ज़ख़ीरा करने के लायक हों। तो ज़मीनी पैदावार से मुताल्लिक़ ये मसला है कि ज़मीन से जो भी अनाज और फल निकलते हैं, अगर वो नापने के काबिल हों और ज़ख़ीरा करने के लायक हों, मिसाल के तौर पर गेहूँ, मकई, चावल, खजूर, मुनक्का और जो भी ड्राई फ्रूट या जो सूखे जो फ्रूट हैं उसके अंदर जो ज़कात वाजिब होती है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीनी पैदावार का निसाब बयान करते हुए फरमाया कि 5 वस्क से कम में ज़कात नहीं है। 5 वस्क, वस्क जो है एक नापने का आला है, एक नापने का जो पैमाना है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्क का नापने का एतबार किया है। दूसरी शर्त जो ज़ख़ीरे की जो शर्त है
وہ اس لیے لگائی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے اور وہ بنیادی غذا کے اندر جو ہے شامل ہوتی ہے اور اس کی ضرورت دائمی ہوتی ہے، لہٰذا زکوٰۃ کو واجب کرنے کے لیے یہ ایک مناسب وجہ ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو جو راجح قرار دیا ہے۔ زمینی پیداوار سے متعلق